گھر میں عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہر شخص جب کسی کام میں جاتا ہے تو وہاں پر اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان اتنی پریشانی اپنے کام میں لے لیتا ہے کہ وہ آرام کے لیے پھر سکون تلاش کرتا ہے، کہیں پہ مجھے سکون آ جائے۔ تو اگر دفتر میں ہے، کہیں فصل میں ہے، فیکٹری میں ہے، کہیں ہاسپٹل میں ہے، تو وہ سکون تلاش کرنے کے لیے کس جگہ کو پسند کرتا ہے، کہاں پہ جا کے وہ سکون ڈھونڈتا ہے؟ وہ گھر ہے انسان کا۔ باہر سے انسان تھکا ہوا، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، آرام کے لیے انسان گھر میں آتا ہے تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ تو گھر میں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کا ماحول اچھا رکھتی ہیں۔ گھر میں اس عورت کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے سکون میں ہوں، میرا خامد سکون میں ہو، میرے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ سب سکون میں ہوں، میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتی ہیں، دین اسلام کو سمجھتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین بنایا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے بھلے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بڑی بہترین زندگی گزارتی ہیں اور دوسروں کے بھلائی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہیں، اور کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو گھر میں اگر خامد آیا تو اس کے سامنے اس کے ناز و نخرے، بچوں کو مارنا پیٹنا، کبھی بچوں کے نام پر خامد سے پیسے وصول کرنے کہ بچے کو فلاں تکلیف ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانی ہے، کبھی اپنی خواہشات پر، کبھی کسی کے نام پر۔ اس کا مین مقصد ہوتا ہے لڑائی جھگڑے فساد، اور کبھی کسی کی کوئی چوری کر لی، کسی کے گھر سے کوئی چیز چرا لی، وہ بھی اس کے خامد کو پریشانی۔ یہ عورتوں کی ایسی مشکلیں کھڑی کرنے والی عادتیں ہوتی ہیں جو پورے گھر کا امن تباہ کر دیتی ہیں، ماحول سارا خراب ہو جاتا ہے۔ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر درست رہے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورت گھر میں ایک چولہے کی مانند ہوتی ہے، جو چلتا رہے تو گھر میں رونق لگی رہتی ہے، گھر میں مہمان آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں۔ چولہے کے بغیر گھر میں کوئی گزارا نہیں ہوتا۔ اگر وہ چولہا اپنی آگ کو باہر نکالے اور گھر میں بلا وجہ آگ کو پھیلائے تو وہ گھر کو جلا بھی سکتا ہے، گھر کا امن تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے گھر کی جو رونق ہوتی ہے، جو گھر کے تمام معاملات میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، وہ گھر کی ایک عورت ہوتی ہے۔ اب نیک عورتیں حضرت رابعہ بصری جیسی گزری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیں، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں۔ ایک امیر گھرانے کی خاتون تھیں اور خود وہ سردارہ تھیں مکے کی، اور کتنا بڑا ان کا تجارت کا کاروبار تھا، تجارت تھی ان کی، اور کتنی امیر ترین تھیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے ساری امیری کو ترک کیا، انہوں نے بھی فقیری کو پسند کیا، تمام اپنا مال جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہمیں دنیا کے مال سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس لیے حضور علیہ السلام نے پھر دنیا کا سارا مال اللہ کے راہ میں تقسیم کیا۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے صبر اور شکر کا دامن تھاما، اپنے خامند کی ہاں میں ہاں ملائی، اس کے پیچھے چلیں۔ یہ نیک خاتون حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، خامند ظالم ہے، جابر ہے، بڑے ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، بڑا پریشان رکھتا ہے، لیکن کیا وہ نیک خاتون ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ وہ نیک خاتون ہے، اس کو ہم نے جنت عطا فرما دی ہے۔ ظالم کے گھر میں نیک خاتون، آپ کو پتہ ہے جاہلوں میں
ایک پڑھے لکھے آدمی کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کبھی بات کی اذیت، کبھی ان کے کردار کی اذیت، کبھی ان کی فکر کی اذیت۔ ان کے افکار بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کے کردار بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، نہ برداشت کرنے والے ان کے کردار ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا کیا خوب ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ہر انسان اپنے مال کی جان کی زکوٰۃ دیتا ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پوچھا گیا عقل کی زکوٰۃ کیا ہے، تو فرمایا عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بے وقوفوں کو برداشت کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا، ان کے مشوروں کو فی الوقت ان کے سامنے ان کو ماننا، بعد میں اپنا فیصلہ آگے رکھنا۔ یہ ایک ذہین آدمی، عقل مند آدمی، اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یہ ان کی زکوٰۃ ہے، لوگوں کو برداشت کرنا۔ کبھی کبھی ظالموں کے گھر میں نیک خاتون بڑی خوبصورتی سے گزارا کر لیتی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ لیں، کتنے برگزیدہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ ایک قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، لیکن ان کے گھر والی وہ نافرمان تھی۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لوگوں کی بھی باتیں سنتے، گھر میں اپنی بیوی کی بھی باتیں سنتے، لیکن بیوی کو چھوڑا نہیں ہے، بیوی کو طلاق نہیں دی۔ نوح علیہ السلام نے بیوی کو نہیں چھوڑا، حالانکہ نافرمان تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو مثال بیان کرو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی، کہ کیسے ہم نے ان کو نیک خاوند دیے، ان کے نیک شوہر تھے، لیکن نیک شوہر ہونے کے باوجود جن کی عادتیں بری ہوتی ہیں، ان کے شوہر اللہ کے پیغمبر بھی ہوں تو ان کی عادتیں بری ہی رہتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن بیوی ٹھیک نہیں تھی، بیوی کو اس کے خاوند کے نیک اعمال نے بیوی کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کسی کا خاوند کوئی پیر ہے، لوگوں کا مرشد ہے، اگر کسی کا خاوند کوئی علامہ ہے، فہامہ ہے، کوئی مفتی ہے، تو وہ عورت کہے کہ میں اس سے کوئی فائدہ حاصل کروں، آخرت میں مجھے اچھا گھر مل جائے گا، اب میں چوریاں کروں، ڈکیٹیاں کروں، جو مرضی کروں، لوگوں کی چگلیاں کروں، غیبتیں کروں، تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال کا ہر کسی نے خود حساب دینا ہے، اپنی اپنی قبر ہوگی ہر کسی کی، کل اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک شخص نے حاضر ہونا ہے۔ تو وہ جو نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ قصہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سنا رہا ہے کہ کہیں تم ایسا نہ کرنا، آپ کے خاوند کے مقام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے اعمال نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نیک عمل کرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ تو نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے نیک عمل نہیں کیے، اپنے خاوندوں کی فرما برداری نہیں کی، قیل ادخل النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو جہنم میں ڈالا، ان کا ٹھکانہ یہی تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لیں، نافرمان ہوا تو حکم تھا کہ اس کو کشتی میں نہیں بٹھانا۔ اس لیے اگر آپ ایک گھر کا ماحول بہترین کرنا چاہتی ہیں تو آپ نیک خاتون بنیں، اچھی خاتون بنیں۔ آپ کا خاوند ظالم ہے، جابر ہے، آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بڑی بڑی عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کو ساری زندگی بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے کیا خوب کسی نے کہا تھا، شاید ان کا آخری ہو یہ ستم، ہر ستم یہ سوچ کر ہم سہ گئے۔